السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 7ویں کا سبق نمبر 11 جس کا نام ہے 3 کہانیاں، اس سبق کے درسی سوالات اور جوابات جو ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، پلے لسٹ میں جا کر سارے اپنے کلاس کے اور بقیہ دیگر جو کلاسز ہیں ان کے ویڈیوز بھی آپ باقاعدہ طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ کو بتا دیں کہ کلاس 6 سے لے کر کلاس 10 تک کے سارے اردو کے لیکچرز جو ہیں وہ چینل پر اپلوڈ ہو رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا لیسن شروع کرتے ہیں۔ 3 کہانیاں کا جو سوال نمبر 1 ہے وہ ہے کہ بندر کہاں رہتا تھا؟ بندر کہاں رہتا تھا؟ تو پیارے بچوں، آپ نے لیسن میں پڑھا تھا کہ بندر آم کے پیڑ پر رہتا تھا۔ سوال نمبر 2، مگرمچھ کی بیوی نے بندر کا دل کیوں کھانا چاہا؟ جو مگرمچھ کی بیوی تھی وہ بندر کا دل کیوں کھانا چاہتی تھی؟ اس کا جواب ہوگا، مگرمچھ کی بیوی یہ سمجھتی تھی کہ بندر روز آم کھاتا ہے، آم کھانے کی وجہ سے اس کا دل بہت میٹھا ہوگا، اس لیے وہ بندر کا دل جو تھا وہ کھانا چاہتی تھی۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ سوال نمبر 3، بندر نے اپنی جان کیسے بچائی؟ جو بندر اس جال میں پھنس گیا تھا، مگرمچھ کے جال میں، اس نے پھر اپنی جان وہاں سے کیسے بچائی؟ تو پیارے بچوں، اس کا جواب ہوگا، بندر جب مگرمچھ کی پیٹھ پر سوار ہو کر دریا کے وسط میں یعنی کہ دریا کے سنٹر میں پہنچا تو مگرمچھ اسے اصل حقیقت بتا دی۔ مگرمچھ نے اسے اصل حقیقت بتا دی کہ اس کی بیوی اس کا دل کھانا چاہتی ہے، لیکن بندر نے چالاکی سے کام لیا اور مگرمچھ سے کہا، میں تو اپنا دل درخت پر ہی چھوڑ آیا ہوں۔ مگرمچھ اسے لے کر واپس دریا کے کنارے پہنچا۔ بندر کود کر دریا کے کنارے جا بیٹھا اور پھر لوٹ کر مگرمچھ کے پاس نہیں گیا۔ اس طرح اس نے مگرمچھ کے جال سے اپنی جان جو ہے وہ بچائی۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ سوال نمبر 4، مگرمچھ کا کیا نقصان ہوا؟ اب اس ساری کہانی سے جو تھا مگرمچھ کا کیا نقصان ہوا؟ مگرمچھ ہمیشہ کے لیے میٹھے آموں سے محروم ہو گیا، کیونکہ دوست تو اب اس کو آم کھلائے گا نہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، شاباش۔ سوال نمبر 5، ظالم بادشاہ کس کام کے لیے بدنام تھا؟ جو دوسری کہانی میں ہم نے پڑھا تھا کہ ظالم بادشاہ کیوں بدنام تھا، تو اس کا جواب ہوگا، ظالم بادشاہ اپنے ظلم و جبر کے لیے بدنام تھا، کیونکہ اس نے دنیا پر ظلم کر رکھے تھے۔ ٹھیک ہے بچوں، اللہ تعالی ہمیں ظالم بادشاہوں سے بچائے۔ ٹھیک ہے بچوں، شاباش۔ سوال نمبر 6، بزرگ کے جواب کو اپنے لفظوں میں لکھیے۔ جو بزرگ نے جواب کہا تھا اس کو اپنے لفظوں میں لکھیے۔ بزرگ شخص نے جواب دیا کہ جس شخص نے ظلم و جبر کرنا ہی اپنا مشغلہ بنا لیا ہو، یعنی کہ اپنا کام بنا لیا ہو، اور جس کا ضمیر مر چکا ہو، ٹھیک ہے، اس پر کسی اچھی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ ایسا شخص ہوتا ہے جس پر کسی بھی طرح اچھی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کسی کی بھی نصیحت وغیرہ کا۔ ٹھیک ہے بچوں، شاباش۔ سوال نمبر 7، امیر آدمی کس پر سوار تھا؟ جواب، امیر آدمی گھوڑے پر سوار تھا۔ ٹھیک ہے بچوں۔ سوال نمبر 8، امیر آدمی نے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس کا جواب ہوگا، امیر آدمی نے یتیم بچے کے ساتھ کو جب روتے چلاتے دیکھا، وہ گھوڑے سے اترا اور بچے کے پیر سے کانٹا نکال دیا، زخم پر پٹی باندھی اور اسے گھوڑے پر سوار کر کے گھر تک پہنچا دیا۔ ٹھیک ہے بچوں۔ سوال نمبر 9، امیر آدمی کو مرنے کے بعد کہاں جگہ ملی؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ امیر آدمی کو مرنے کے بعد جنت میں جگہ ملی۔ ٹھیک ہے بچوں۔ اس کے بعد درسی جو کوسچنز ہیں، درس ذیل الفاظ چن کر خالی جگہیں جو ہیں وہ آپ کو پر کرنی ہیں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ دیکھو، جو پہلی ڈیش جگہ ہے، پہلی ڈیش جگہ آپ کی بک میں آپ دیکھ سکتے ہو، دریا کے کنارے ایک ڈیش کا درخت تھا، تو پہلی ڈیش جگہ میں آم آئے گا۔ دوسری ڈیش جگہ تو تھی آپ کے پاس، میں اس کا ڈیش کھانا چاہتی ہوں، اس ڈیش میں دل آئے گا، یہ مگرمچھ کی بیوی نے کہا تھا۔ سوال نمبر 3 جو ہے، پارٹ نمبر 3 اس کا جو ڈیش جگہ کا ہے، مگرمچھ کنارے کی طرف ڈیش آیا، واپس آیا۔ ٹھیک ہے بچوں،
اس کے بعد جو چوتھی ڈیش جگہ ہے اس میں ہے بادشاہ ظلم کے لیے بہت ڈیش ڈیش تھا، بدنام تھا، ٹھیک ہے بچوں۔ ڈیش نمبر 5 جو ہے بادشاہ ظلم کے لیے بہت، اچھا یہ ہو گیا 5، ڈیش ڈیش باتیں سچے آدمی ہی سنتے ہیں، تو ڈیش میں آئے گا سچی باتیں سچے آدمی ہی سنتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ڈیش نمبر 6 جو ہے امیر آدمی بڑا نیک ڈیش ڈیش تھا، امیر آدمی بڑا نیک دل تھا۔ ڈیش نمبر 7 جو ہے پھر زخم پر ڈیش ڈیش باندھ دی، پھر زخم پر پٹی باندھ دی۔ آئی بات سمجھ بچوں۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ ہے مندرجہ ذیل لفظوں سے جملے بنائیے، تو ہم نے اس کے جملے بنا کے رکھے ہیں، آپ کو صرف ان کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ پہلا لفظ جو ہے ظالم، اللہ کو ظالم لوگ پسند نہیں۔ بزرگ، ہر ایک بزرگ کا احترام کریں۔ کانٹا، کانٹا لگنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ زخم، زخم بھر جاتے ہیں مگر گھاؤ نہیں جاتے، ٹھیک ہے بچوں۔ آئی بات سمجھ، یعنی کہ زخم جو ہے وہ تو ٹھیک ہو جاتی ہے مگر جو زخم کا نشان ہوتا ہے وہ نہیں جاتا۔ خواب، ہمیشہ اچھے خواب دیکھا کرو، ٹھیک ہے۔ جنت، نیک لوگوں کے لیے جنت ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے بچوں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جنت میں جانے کی توفیق عطا کرے۔ مرکب فعلوں پر غور کیجئے اور جملوں میں استعمال کیجئے۔ مرکب فعل جملے: انکار کرنا، والدین کے حکم سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ مان لینا، اپنے غلطی کو مان لینا چاہیے، ٹھیک ہے بچوں۔ انتظار، یہاں غلطی جو ہے غین سے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے بچوں۔ ایسے یہ جو غلطی ہے یہ غین لام طوئی اور یہ غلطی ایسے لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہ آپ یہاں ٹھیک کر سکتے ہیں۔ انتظار کرنا، زیادہ دیر تک انتظار کرنے سے میں تھک جاتا ہوں، ٹھیک ہے بچوں۔ دیر ہونا، مجھے گھر پہنچنے میں دیر ہوئی۔ دھوکہ دینا، دھوکہ دینا بری عادت ہے یا بری بات ہے۔ ان فعلوں میں کرنا اور ہونا کو ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل کرنے سے جو فرق پیدا ہوتا ہے اس کے درج ذیل جملوں پر غور کیجیے۔ اس کے بعد جو مطلب اگر کبھی کرنا کی جگہ ہم ہونا لگا دیں تو کیا کیفیت آئے گی وہ ہم نے لکھ کے رکھی ہوئی ہے، آپ کو صرف دیکھنا ہے۔ انکار ہونا، ہر انسان کو ایک دن موت آئے گی، اب اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے بچوں۔ انتظار ہونا، اپنے قریبی دوستوں کا انتظار ہونا لازمی بات ہے۔ دیر ہونا، ہر کام میں دیر ہونا اچھی بات نہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ کچھ سوالات تھے اس لیسن کے، یہاں مکمل ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جس میں ہم بات کریں گے آپ کے سبق نمبر 12 کے بارے میں، اور اسی ویڈیو میں ہم اس کے سوالات بھی پڑھائیں گے۔ تو پیارے بچوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔